وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس مرسد کا رقبہ محمدی صاحب موجود ہیں۔ کرسب سے آج ہم کویسچن کریں گے۔ کرسب ہمیں یہ بتا دیں عید الفطر کے احکام و مسائل کے حوالے سے ناظرین کو آگاہ کر دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قد افلح، تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا، قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ سارا رمضان گزرا، رمضان کے اندر وہ معافی مانگتا رہا، اللہ کے سامنے روتا رہا، اپنے گناہ اس نے اعتکاف میں معاف کروا لیے، تو اپنا تزکیہ اس نے کیا، اللہ سے وعدے کیے۔ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا نام بلند کیا اور نماز پڑھی، یعنی عید الفطر کی نماز پڑھی اس نے۔ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ یہ اللہ فرماتے ہیں یہ کامیاب انسان ہے۔ تو عید الفطر کے سلسلے کے اندر جو آپ نے سوال کیے، میں انشاءاللہ اس احکام و مسائل اس کے 10 انشاءاللہ بیان کروں گا عید الفطر کے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ عید الفطر جو ہے یہ یکم شوال کو آتی ہے، رمضان میں عید نہیں آتی، یکم شوال کو۔ ہاں، اس کی دلیل ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح اگر چاند نظر نہ آئے، آدمی 29 کی رات یا 30 کی رات کو 29 کی رات کو ڈھونڈتا ہے، چاند نہیں نظر آتا، بادل آ جاتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے 30 روزے پورے کرنے ہیں، تعداد پوری کر کے اس کے بعد ہم نے یکم شوال کو عید کرنی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو میں نے اب حدیث سنائی ہے آپ کو، یہ بخاری کے اندر آ رہی ہے۔ اور اسی طرح عید والے دن خواتین شامل ہوں، خواتین کا آنا بھی لازمی ہے، اور جو مخصوص ایام والی عورتیں ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، وہ نماز میں شامل نہ ہو، لیکن مسلمانوں کی دعا میں وہ بھی شامل ہو۔ اور اسی طرح بچے بھی شریک ہوں، بچے بھی آئیں، یہ نہ ہو کہ بچے گھروں میں رہیں، جینٹ صاحبہ بڑے جو بالغ ہیں وہ آئیں، نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی عید کی نماز میں شامل ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح عیدگاہ جانے کے آداب کیا ہیں؟ عیدگاہ جاتے ہوئے اللہ کا نام پڑھتے جائیں، سبحان، اور وہ جو عید والے دن ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، لیکن ہم لوگ نا ایک دوسرے سے بات چیت کرتے، خوش ہوتے، جی آج کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، یہ باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، واپسی میں بھی باتیں کرتے آتے ہیں۔ نہیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، بلکہ جاتے ہوئے بھی اللہ کی تسبیح یہی جو میں نے پڑھی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے عید کی طرف جانا چاہیے، واپسی پہ بھی اسی طرح پڑھتے ہوئے آنا چاہیے۔ اور اسی طرح نماز عید ایک ایسی نماز ہے جس کی صرف 2 رکعتیں ہیں، نہ اس کی اذان ہے، نہ اس کی تکبیر ہے، اور نہ ہی عید والے دن کو بندہ کہے جی میں بھاجی میں 2 رکعتیں پڑھنی ہے جنت سنتا، نہیں، اس کی نہ 2 نوافل ہیں، نہ سنتے ہیں، نہیں ہے، صرف اور صرف اس کی 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی رکعتین نہیں، صرف 2 رکعتیں پڑھی ہیں بس، اور اس کے بعد دعا ہے، خطبہ ہے، اس کے بعد دعا ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عید والے دن اگر جمعہ آ جائے تو عید پڑھنا لازمی ہے، جمعے میں اختیار ہے، پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ افضل عمل ہے، اللہ اس کا اجر اور ثواب۔ اور عید والے دن جانا جس راستے سے ہے، واپسی پہ اس راستے پہ سے نہیں آنا، یہ بات اہم ہے، راستہ چینج کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا نام لیں، تاکہ قیامت کے دن یہ چیزیں، یہ روڈ، یہ کینکر ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی بن جائیں۔ اگر وہ جمعہ نہیں پڑھتا تو پھر کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا، ظہر کی نماز پڑھ لے بس، وہ تو پڑھنی ہے، اب وہ نہیں چھوڑنے۔ اور اسی طرح صدقۃ الفطر، یہ نماز عید سے پہلے ادا کر دے۔ صدقۃ الفطر ساری فیملی کی طرف سے، جو ذمہ دار شخص ہے گھر کا وہ ادا کرے، اور اسی طرح آج ہی بچہ پیدا ہو اس کا بھی دے، 1 سا دے، اور 1 سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، اور اس کا موجودہ حالات کے اندر اس کی پیمنٹ جو ہے گندم کے حساب سے 120 روپے تقریباً بنتی ہے۔ اور اسی طرح عید سے پہلے تاک کھجوریں کھانی چاہیے، 1 3 5 7 9، اس کے اندر بڑی حکمت ہے، یہ کھا کے پھر جانا چاہیے۔ اور عید الاضحیٰ قربانی والی عید،
اس عید کے سے پہلے کھانا نہیں چاہیے، اور عید پڑھ کے آ کے یعنی جانور کا گوشت کھانے چاہیے۔ یہ 10 اہم مسائل تھے جو درپیش ہونے ہیں ہمیں عید والے دن، جو میں نے قبل از وقت بیان کر دیے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین اگر کسی بھائی کا کویسچن ہے تو ضرور وہ کمنٹ کے اندر کر سکتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته